اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس ہی سے لوگ جاتے ہیں۔ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے۔ آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں، ماں جیسی ریاست ہے، وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ان کا خون چوستے ہیں۔ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا۔ فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں۔ کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2 سینگوں والا۔ کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس، اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے۔ اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا۔ تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار، اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہودیوں کا موسم بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، قیخورس ہی۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا۔ بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے، لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں۔ یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا۔ اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم، اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی، اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی۔ بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی،
عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا, وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا, اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے, یہ گویا رات ہے, لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ, اب وہ رات واپس جا رہی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, اب صبح طلوع ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت, وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے. اچھا یہ جگمگائے گی, لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے. اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے, وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ کیا وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی, بس وہ باقی رہ جائے. فلا اقسم بالشفق, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی, یعنی سورج غروب ہو چکا ہے, تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے, ٹمٹماتی روشنی باقی ہے. گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا. غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے, باقی دن اب غروب ہو چکا ہے. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ, اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو, پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی. وہ اسی پر مبنی نظام سیاست, اسی پر مبنی نظام معیشت, اسی پر سماجی نظام مبنی, سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا. جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی. لیکن والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے. پہلی رات میں تھوڑا سا, پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے, کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد الثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا, تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہے, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ. یہ جو دوسری اٹھان ہوگی, نشت ثانیہ جو ہوگی, یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا. اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا. آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے, معاشی نظام کون سا اچھا ہے. یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے. یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا. لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں, یا یہ بھی نہ ہوتے, پھر کدھر سے آتے. تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی, اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا. لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا. اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان, یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی. وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں, وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل وننے بھی تھے, ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے, اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی. تو اگر وہ یہ نہ کرتے تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے. یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ تو پھر یہ سارا کام ہوگا. یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا. اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا, تو صرف ایک مولانا مودودی ہی نہیں آئے, پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں, ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا, اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا. کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے, لیکن دین کے لاشعور میں یہ, ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, دین بلند جو ہے اقامت دین ہونا چاہیے, اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں, اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ, وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے, وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, وہ آپ کی مڈل کلاس ہی سے لوگ جاتے ہیں. تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے, ظاہر ہے وہ اب آپ ایبٹ آباد میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں, وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور, لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے, بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک علیحدہ بات ہے, پھر وہ کرپشن بھی کریں گے. وہ جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے,
محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے، لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سٹیج کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے. تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو، ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو، تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا، وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا، بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی. مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ گامدی صاحب کا طوطی بولتا تھا اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے، اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں. یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے، اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال، انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے. یہ سوچ تھی، یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو اب زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا؟ تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے. اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی، سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا. اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی، لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک، ذوالقرنینی دور تک، وہاں تک جانا ہے. یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا، اقتدار تک پہنچے گا. اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے. یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے، اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے. بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا، اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے. اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی، جو پہلے سے موجود قوم تھی، اچھے برے جیسے بھی تھے ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے انہیں آزادی دلوائی، سیاسی آزادی دلوائی. تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں، سارا نہیں کچھ سناتا ہوں. مِّنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا، بادشاہی دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہم نے تمام اسباب جو بھی اقتدار کے اسباب ہوتے ہیں، طاقتیں کو وہ اسے مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کے لیے تیاری کی، یعنی ایک کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اپنے سامان جو ہے نا وہ جنگ جمع کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہ اگر ایران سے چلیں مغرب کی طرف چلیں تو یہ ترکی کی جانب گئے ہوں گے، اور عام طور پہ یہ ایران کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ قسطنطنیہ تک جاتا تھا. اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ ترکی تک انہوں نے فتح کیا، اس قسطنطنیہ تک. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اسے پایا، یعنی خشکی ختم ہوئی، آگے سمندر تھا، تو اس سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ندی میں، ایک چشمے میں غروب ڈوب رہا ہے. ووجد عندہا قوما، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا. اب اگر یہ وہی بات ٹھیک ہے تو یعنی ترک قوم کو پایا. قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا اے ذی القرنین، ان یاجوج اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تم چاہو تو یہ جو اب تم نے جن کو فتح کر لیا ہے، جو اب تمہارے غلام ہیں ایک طرح سے، چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چاہو تو ان کو جو ہے مصیبت میں ڈالو، عذاب دو، ٹیکس لگاؤ اور سزائیں دو، تمہارے اب اختیار میں ہے. جیسے کوئی علاقہ جب فتح کرتا ہے، کوئی بھی قوم کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر جبر کرتی ہے. قال اما من ظلم، اب یہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہوگا، بغاوت کرے گا یا یہ کہ نافرمان ہوگا، فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا، دوزخ کا عذاب. یعنی اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس چل، یعنی مرے گا تو اللہ کے پاس جائے گا، جب تک دنیا میں رہے گا تو اس کو ہم سزا دیں گے. وہ سزا یعنی ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اگر وہ کافر ہے تو جزیہ دینا پڑے گا اسے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے گا، اللہ کو مانے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے آخرت میں تو اچھا بدلہ ہے ہی ہے.
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنا جو بھی آرڈیننس نافذ کریں گے، جو قانون سازی کریں گے اس کے اندر، اس کے لیے آسانی رکھیں گے. یعنی جو ٹیکس ہم دوسری قوموں پر لگائیں گے، کافروں پہ لگائیں گے، وہ ٹیکس اس مسلمان کے اوپر جو ایمان لائے گا نہیں لگائیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی. ظاہر ہے اس میں وقت گزرا ہوگا، سال 2 سال 6 سال، ایک اور مہم کی. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ. اور اس سے مراد لیا گیا کہ بلوچستان کی طرف آئے ہیں اور یہ جو ہے نا مکران کے ساحل تک پہنچے، آگے پھر سمندر آ گیا. تطلو علی وجدہا تطلو علی قوم، انہوں نے دیکھا سورج کو، پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جو نہیں پاتی اس کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی ستر، کوئی چھاؤں. یعنی اس کا توجہ یہ کی گئی، مراد یہ لی گئی ہے کہ اس وقت تک اس علاقے میں لوگوں کو چھت ڈالنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. وہ باڑا سا بنا لیتے تھے، اسی میں رہائش رکھتے تھے، حفاظت اس حد تک تو تھی، لیکن یہ کہ آسمان کے اوپر کے مقابلے میں جو سورج آتا تھا یا بارش آتی تھی، چھت ڈالنے کا بھی طریقہ نہیں آیا تھا. تو ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو چھتوں کے بغیر گھر بنا کے رہتے تھے. کذالک، یوں ہی ہے، وقد اخذنا بما لدیہ خبرا، یعنی اور اس کا یوں ہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی وہی آرڈیننس تھا کہ جو اگر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے جو ہے نا تخفیف رکھی جائے گی، اور نہیں لائیں گے تو ان کو ذرا کوئی جزیہ وغیرہ دینا پڑے گا. وقد اخذنا بما لدیہ خبرا، اور اس کی تمام جو خبریں تھیں وہ ہم نے سب ہمارے پاس، ہمارے قابو میں تھیں، یعنی ہم تک پہنچ چکی تھیں. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کی تیاری کی. اب یہ سفر ہے جسے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان. اب آپ ایران سے 2 طرف کے سفر کر لیا آپ نے، تو جو باقی سفر رہ گیا تو وہ اب اگر یہ جو عام طور پہ مراد دیا گیا ہے کہ یہ جو آذربائیجان اور یہ آگے جو پہاڑی سلسلہ ہے، کوکیشین ماؤنٹین جو ہیں، وہ اس طرف انہوں نے سفر کیا. تو یہ جو انہی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کی ملاقات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے. بین السدین وجد من دونہما قوما، جہاں انہوں نے پایا ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان مختلف تھی. انہیں یہ اگر فارسی بولتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. قالو، ان لوگوں نے یہ کہا جن کے پاس وہ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، اب یہ کوئی اور علیحدہ ہی کیٹیگری ہے. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لے کے لے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی وادی وغیرہ میں سیٹل لوگ تھے، وہ کہیں پہاڑی علاقے سے آتے تھے اور ان کو لوٹ کے اور ان کا سامان چھین کے واپس چلے جاتے تھے. تو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کریں، کوئی مزدوری مقرر کریں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ سد، کوئی دیوار کھڑی کر دیں. اب بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بیچ میں کوئی درہ ہے جس سے وہ آتے ہوں گے، اس درے میں اگر کوئی دیوار بن جائے تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکیں. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، انہوں نے فرمایا کہ جو میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی قدرت دے رکھی ہے، طاقت دی ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے میرے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تم ایسا کرو کہ افرادی قوت مجھے مہیا کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دوں گا، کھڑی کر دوں گا، اٹھا دوں گا. اس وقت دیکھیں دنیا میں جو موجودہ تہذیب ہے، اس تہذیب میں جب کوئی کسی کے اوپر غالب آتا ہے تو اس کے تمام وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ جن علاقوں پہ غالب آئے ان کے وسائل پہ قبضہ نہیں کر رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس تہذیب میں ایک اور بات ہے کہ آپ اتنا محنت کا صلہ نہیں دیتے جتنا آپ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہے نا، جو آپ نے کوئی آئیڈیا پیش کیا ہے، جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کے پاس کوئی فن ہے، اسی میں انجینئرنگ بھی آتی ہے، جتنے آپ اس کی کاسٹ لیتے ہیں. اب اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ذوالقرنین کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے نا، میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے $1000 لوں گا تو یہ کام کر دوں گا. انہوں نے کہا یہ مشورہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری فری ہے، مزدوری کرو اور وہ تم خود کرو، باقی یہ کام میں مفت کروں گا. یہ وہ خدمت خلق، یعنی ریاست کی سطح پر رفائی ایک جو ہے نا وہ عمل، جو وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سچ مچ ریاست ہو ماں جیسی. یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں ماں جیسی ریاست ہے، وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے. سب کچھ جو ہے نا ٹیکسوں کی مد میں وہ چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں. لیکن اصل ماں جیسی ریاست یا تو وہ ذوالقرنین کا جو جیسے معاملہ تھا
یا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی. ماں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ ریاست کا والی فکر مند ہوتا تھا لوگوں کی جو ہے نا ضروریات کے لیے. ماں نے تو بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تھا نا کہ وظیفہ ملے گا, تو والی نے فکر کی تھی حضرت عمر نے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دو تاکہ ماں کو یہ بچے کو رونا نہ پڑے, اس کے بغیر اس کو جو ہے نا اس کی غذا اسے مل جائے. تو ماں سے بھی بڑھ کر تھی وہ ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی, اس کی جھلک ہے جو پیش کی گئی ہے. یہ ہے وہ فروع فی السماء, وہ کلمہ طیبہ کی شاخیں جو ہے نا آسمان سے باتیں کرتی ہیں. فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا, تو مجھے مدد پہنچاؤ محنت سے, مزدوری کرو, میں اور تمہارے اور ان کے درمیان قائم کر دوں گا. آتونی زبر الحدید, لے کے آؤ لوہے کے تختے, یعنی یہ شٹرنگ کرنے کے لیے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب انہوں کو دونوں پہاڑوں کے وہ پھاٹکوں تک انہوں نے پہنچا دیا, اٹھا دیا اس کے لبوں تک. کال انفہو کالا, اب اس کو جو ہے وہ آگ میں دھونکو, خوب آگ جلائی. حتیٰ اذا جعلہ نارانی, اسے انگارہ بنا دیا, ورلڈ کر دیا نا, پورے وہ لوہے کے سارے تختے ورلڈ کر دیے. کالا آتونی افرغ علیہ کترا, اب انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس لے کے آؤ پگھلا ہوا سیسا تانبا, وہ میں اس کے اوپر سے ڈال دوں. وہ یعنی اندر سے وہ پوری طرح سیسا پلائی ہوئی ہوگی, اوپر سائڈ پہ تختے ہیں لوہے کے, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ, اب وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس پر چڑھ سکیں, پھلانگ سکیں, ٹاپ سکیں اسے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ ان کے بس میں ہے کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں. اب یہ قرآن ہے, قرآن نے دو ٹوک بات کی ہے کہ وہ اس میں نقب نہیں لگا سکتے. اب وہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں کہ وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں, رات بھر چاٹتے رہتے ہیں, اور تھوڑا سا دیوار میں سوراخ رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہے بغیر چلے جاتے ہیں کہ صبح آ کے چاٹ کے کھول لیں گے, تو صبح آتے ہیں تو وہ پھر برابر ہو جاتی ہے. تو کم از کم اس قرآن مجید کے اس حصے کی یا تو اس کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی یا اس حدیث کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی, دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے نقب نہیں لگا سکتے, وہ کوئی آہنی چیز بھی استعمال کر کے نقب نہیں لگا سکتے, اور ہم نے سمجھا کہ زبان سے نقب لگا سکتے ہیں. تو بہرحال ایک توجیہ وہ ہے, آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے, تطبیق کی ہے ان دونوں باتوں میں. اور ان کی تطبیق یہ ہے کہ یہ اس کو سوراخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, زبان سے سوراخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انہیں رکاوٹ پیش آتی ہے, یعنی زور زبردستی سے کوئی کام نہیں کر سکتے, تو وہاں زبان کی مہارت استعمال کرتے ہیں. یعنی جسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں. تو وہ آپ اگر بات آپ کو ساری تاریخ معلوم ہو ان اقوام کی جو اس وقت غالب آئی تھیں, تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ در حقیقت الفاظ کے معاہدوں کے اس میں باندھ کے تو سارا نقصان کر دیتے ہیں. یہ فلسطین میں کیا ہوا, یہ معاہدے ہی تھے نا, یہ اقوام متحدہ کے سارا جو ہے نا وہ پھیلایا ہوا گند تھا. تو نہیں تو اس وقت انگریز کو زیادہ عرصہ یہاں پہ ٹک نہیں سکتے تھے, نہ یہودی ٹک سکتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان کے لارے لپے لگا کے وہ مطلب نکال لیتے ہیں جو ان سے زور بازو سے نہیں نکلتا. یہ ایک توجیہ کی ہے انہوں نے, آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے, نہیں تو بہرحال آپ کے ذمہ ہے, پھر آپ کو کرنی پڑے گی کوئی. یہ جو چاٹ کے سوراخ کر لینے والی بات ہے نا, یہ ممکن نہیں, یہ قرآن کے ان الفاظ کے ساتھ متصادم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قال ھذا رحمت من ربی, اب انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا. کیا انہوں نے, لیکن اسے منسوب کس کی طرف کیا؟ اللہ کی, اس کی رحمت ہے میرے اوپر کہ یہ میں کر سکا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, اب اگلی بات انہوں نے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ دَكَّا, وہ اسے ڈھا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیوار کوئی گری ہوئی تو نہیں تھی پوری, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے, ان کے اثرات گویا آنا دنیا میں شروع ہو گئے ہیں. اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا, یہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے, یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. اس پر تو علماء سمجھے متفق ہیں کہ یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. ہاں اس پر ذرا عدم اختلاف ہے, اتفاق ہے کہ وہ اماں ہوا کی اولاد ہیں یا نہیں. آدم کی اولاد سب مانتے ہیں, اماں ہوا کی اولاد ہونے میں بعض کو جو ہے نا وہ ہے اعتراض ہے. لیکن جو ایک ہمارے یہ جو جدید ہمارے مفکرین ہیں یا مفسرین ہیں, انہوں نے اس سے یہی مراد لی ہے
کہ یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے، اور تورات میں جو عصب نسب کی جو چیزیں علم الانساب جتنا کچھ ہے ادھر، اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ یافس کی نسل میں آگے جا کے گوگ میگوگ 2 بھائی ہیں جن کی نسلیں روس کے علاقے میں آباد تھیں، اور یہی خیال ہے کہ وہیں سے یہ پھر نکلے. جتنی یہ مغربی اقوام ہیں خاص طور پہ جو ہے نا نارڈرک ریسز جو یورپ کی ہیں، یہ انہی گوگ میگوگ کی اولاد میں سے ہیں. اور اس میں پھر یہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ یہ جاپانی بھی آتے ہیں، کورین بھی آتے ہیں، چینی بھی آتے ہیں، تو یہ ان سب کو وہ لوگ پھر اسی میں شامل کرتے ہیں. تھوڑا اس کی مزید بات ہم جا کے کریں گے، سورہ انبیاء میں ان کا پھر ذکر آتا ہے. قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں پھر آئے گا، اور اس وہاں پہ جو ذکر آئے گا اس کے ساتھ جو آج کے حالات ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق بھی جڑتا ہے. تو باقی بات وہاں ہم جا کے کریں گے، اب یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں. اچھا، اب یہ بات ہے کہ جب یہ کھلیں گے تو کیا ہوگا. وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تیرے رب کا وعدہ یہ ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے، یہ دیوار گرے گی. اب وہ عملاً گری یا اس کی کوئی اور صورت بنی، ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ رہی، لیکن یہ پھر پھیلتے چلے گئے، یہ یورپ کی طرف پھیل گئے، اور دوبارہ یہ مہذب علاقے میں آئے ہیں. اس دیوار کے راستے نہیں آئے بلکہ یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ راستہ پکڑ کے، یعنی اب ان کے آگے جو دیوار کھڑی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ خلافت کی دیوار کھڑی تھی، سلطنت عثمانیہ. اس کا جو ایک حصہ اسپین میں تھا وہ انہوں نے گرا دیا، اور پھر وہاں سے نیچے جا کے وہ افریقہ کے کونے سے وہ ہندوستان پہنچ گئے، یعنی اس دیوار کے پچھواڑے میں پہنچ گئے. دیوار ادھر رہ گئی ترکی، اور وہ پہنچ گئے ہندوستان، اور پھر یہ پورا علاقہ پچھلا فتح کرتے ہوئے بالآخر جو ہے نا وہ خلافت کا بھی خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ رات پوری چھا گئے، وہ جس کی رات کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ان کے خروج کے نتیجے میں پوری دنیا میں رات آ گئی اور شیطانی نظام کا تسلط ہو گیا. اب آپ اسے اس روایت کے ساتھ جوڑ لیں جو میں نے تورات کی آپ کو سنائی تھی کہ وہ جو فارکلیت آئے گا اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا. تو یہ ہے وہ جو اس کے یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق. اور دوسری بات یہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے، میرے پاس جو ہے ان کا حواشی، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ایک قوم ہوگی، اور کیا معلوم کہ دجال اسی قوم کا کوئی فرد ہو، یعنی انہوں نے اس کا تعلق یاجوج ماجوج کا تعلق دجال کے ساتھ جوڑا ہے. تو 400 سال پہلے ہی اس پرانے سانپ نے یاجوج ماجوج کے لشکر ادھر چڑھائے. تو درمیان میں وہ لنک جوڑ لیں کہ یہ 400 سال پہلے ہی وہ دجال جو قید تھا جسے تمیم داری نے دیکھا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ آزاد ہو گیا، اور اس نے ان قوموں کو آ کے پھونک بھری، یا یہ ان کو جو ہے نا وہ ترقی دی اور دنیا کے اسباب دیے، فاتبہ سببا، اور ان اسباب کی بدولت یہ دنیا پہ چھاتے چلے گئے. اور یہ ہوگا کیا، اب ذرا یہ نقشہ دیکھیں. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے یاجوج ماجوج کو کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے اور موج ماری کرتے ہوں گے. اچھا، اس کی بڑی پیاری اور خوبصورت تشریح ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے کی ہے کہ ان اقوام کا جو اپنا باہمی تعلق ہے وہ تعاون کا بھی ہے اور افتراق کا بھی ہے. یہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں. اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو پیچھے ماضی قریب میں یہ افغانستان آئے تو ویسے سارے متحد تھے، لیکن یہ کہ برطانیہ نہیں چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے قدم پوری طرح جم جائیں، اور فرانس کے نہیں چاہ رہا تھا کہ برطانیہ کو یہاں پر کوئی کھل کھیلنے کا موقع ملے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو تھا وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو نیٹو فورسز اور امریکہ ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے نا طاقت ملے. یہ سارے اگر کوئی بات چاہیں بھی تو چائنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو کہیں یہ ان کا آپس میں اس طرح کا ربط و تعلق ہے کہ اسلام کے مقابلے میں بعض مواقع پہ آپ سب کو متحد دیکھیں گے، الکفر ملۃ واحدہ، لیکن جب وہ ان کے اپنے مفاد کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ان کے منصوبے ناکام بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان کا موجی تعلق ہے. موجی تعلق کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ ہر موج جو ہوتی ہے دوسری موج کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ مطلب اٹھ ہی نہیں سکتی، دوسری موج کے اوپر سواری کرے گی. اچھا، جو نیچے ہوتی ہے اس نے اس کو اٹھایا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو گراؤ اور خود اوپر چڑھ جاؤ. یہ موج کا آپس کا تعلق ہے، موج ماری کرنا. تو یہ جو ایک اقوام ہے ان کا یہ تعلق آپس میں موج ماری کا ہے. اچھا، یہ چیز اگر آپ اسے سمجھ گئے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر دنیا دار آدمی جسے خوف خدا نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا اپنے موسن کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے. جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے نا، وہ اپنے موسن کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتا ہے. آپ اپنے دفتروں میں دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ مہربانی کریں، بہتری اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کریں، اسے کچھ جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، اور ذرا جب وہ جگہ پکڑے گا
تو سب سے پہلے آپ پر وار کرے گا. وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شرک سے بچو, تو یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کے اندر یہ بددرجہ عتم پایا جاتا ہے. اور ویسے جس میں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کے حوالے سے بھی اس کا رویہ یہی رہتا ہے. جس کے کندھے پہ لات رکھ کے پاؤں رکھ کے چھت پکڑو اور جو ہی پکڑ لو تو سب سے پہلے اس کو لات رسید کرو. یہ جو ہے نا ایک دنیا میں جو بھی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ پایا جاتا ہے. اور اگر اس کو اور گہرائی سے نہیں ان لوگوں کو سمجھ آتی نا کہ کیا ہوا آخر باجوہ صاحب کے اور فیض امین کے درمیان, دونوں جو ہے نا ٹچ بٹناں دی جوڑی سی, تو یہ آخر میں پھٹ کیسے گئے؟ تو یہی ہوتا ہے, یہ مفادات کا ٹکراؤ. جیسے چور بعد میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جیسے ڈاکو آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ہر مفاد پرست بعد میں آپس میں اسی طرح لڑ پڑتا ہے. یہ ہے موجودہ. ایک دوسرے سے تعاون بھی کرو, ایک دوسرے کے راز چھپاؤ بھی, ایک حد سے آگے نہ جاؤ. دن کو ایک دوسرے کو میر صادق اور میر جعفر کہو, رات کو ملاقات بھی کر لو. تو یہ در حقیقت وہ موجی تعلق کا سب سے بڑا مظہر ہے. تو وہ ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض. اچھا پھر دوسرا موج ماری کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم انہی قوموں کے درمیان ہوئی, دوسری جنگ عظیم انہی قوموں کے درمیان ہوئی. ان کے یہ پھڈے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب یہ ہوگا تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے نا بڑا جو واقعہ ہے وہ سور پھونکے جانے کا, یعنی قیامت پھر نزدیک آ جائے گی. اچھا لیکن اس کے درمیان اس یاجوج ماجوج کے خروج کے اور قیامت کے درمیان کچھ واقعات کا سلسلہ اور بھی ہے جو جا کے ہم پر کھلے گا سورہ انبیاء میں. وہاں پھر ان کا ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا, اور قیامت کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن اس درمیان جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے, وہ وہاں ہم پڑھیں گے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے. اب وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. اور وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہوں گے, ایک یہ یاجوج ماجوج, اور دوسرا جو ان کے طریقوں پہ چلے ہوں گے دنیا دار, ان کے آگے ہم جہنم رکھیں گے, کافروں کے سامنے پیش کریں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ, وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا. میں نے بتایا نا یہ دنیا یہ بس یہی پردہ ہے. اس کے پیچھے وہ جو خضر نے جو کچھ موسیٰ کو دکھایا تھا نا, جس کو وہ نظر نہیں آیا, وہ پردے میں ہے. وہ اسباب دنیا میں کھو گیا ہے, اسی میں ڈوبا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جو اذن ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے, جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار, اسے نہیں دیکھ سکا, اور نہ انشاءاللہ کو جان سکا, نہ ماشاءاللہ کو جان سکا, نہ الحمدللہ کو جان سکا. وہ پردے میں ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, ہماری یاد سے, ہماری معرفت سے, ہماری پہچان سے جو عاجز رہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, وہ سماعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی انہیں سمجھاتا. یہ باتیں ان کے پلے پڑتی, ان کے سر سے گزر گئیں. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اب یہ چونکہ سورہ مبارکہ کے شروع میں جو مضمون آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے بارے میں آیا تھا. تو اب ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے سورت کے آخر میں کہ تم نے انہیں اپنا دوست سمجھا ہے, لیکن آخرت میں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے بتایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ تو کہیں گے اللہ میرا تو الہ تو ہے, میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے خود یہ کیا. تو کوئی اللہ والا, اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنے مریدوں کا ساتھ نہیں دے گا, وہ اللہ کا دوست ہے. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی. اور دوسرا اس کے ایک بڑا لطیف سا تعلق ہے نا اس کے ساتھ بھی جو 7واں رکوع ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, ایک وہ شیطان ہے جنہوں نے شیطان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست بنایا ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو تو نہیں بنایا لیکن اللہ کے جو اولیاء تھے ان کو اپنا سمجھا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے دوست ہوں گے. دونوں غلطی پر ہیں, دونوں دھوکے میں ہیں. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہم نے دوزخ کو تیار کیا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں, سب سے زیادہ گھاٹے میں, سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہے؟ اکبر ہوتے ہیں نا سب سے بڑا, اخسر سب سے زیادہ خسارے میں, سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اچھا اس کا تعلق جوڑ لیں اس آیت کے ساتھ جو پہلے رکوع میں آئی تھی کہ دنیا ہم نے بنائی, اس کو زینت دی, اس میں بہت اٹریکشن رکھی. کیوں رکھی؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم جانیں کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب یہ بتایا یہاں پہ کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے, تو اعمال تو سب کرتے ہیں. تو جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے, جن کے محنت ساری دنیا کے لیے تھی,
وہ امتحان میں ناکام ہو گئے. دنیا تو ہم نے بنائی تھی فریب کے لیے, دکھاوے کے لیے, پردہ ڈالنے کے لیے, اور اس کو خوبصورتی اس لیے دی تھی کہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیں, کہ یہ ظاہری جو چکا چوند ہے اس میں رہ جاتے ہو, یا یہ کہ اس حقیقت واقعی تک پہنچتے ہو. یہ تمہاری عقل کا امتحان تھا, ناکام ہو گئے اس میں, تم یہیں کھو گئے. لہذا فرمایا الذین ضل سعیہم, وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت گم ہو گئی یا کھو کے رہ گئی, بٹک گئی, یا یہ کہہ لیں کہ مرتکز ہو کے رہ گئی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. ظاہر دنیا میں جتنی آدمی ترقی کرتا ہے سمجھتا تو یہی ہے نا کہ میں پہلے جو ہے نا میں یہ تھا, اب یہ ہو گیا ہوں, اتنا بڑا ہو گیا ہوں. اور خاص طور پہ جو ہمارا جو زمانے میں جس میں یہ چکا چوند بہت زیادہ ہو گئی ہے, زیب و زینت دنیا میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے, تو اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. پہلے اس طرح جو ہے نا اسپیشلائزیشن تو نہیں ہوتی تھی. کیریئر کے طور پر آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کوئی پروفیشن, اور اس میں ڈوبنا پڑتا ہے, اور جتنا آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں اتنا اس میں آپ ایکسیلنسی حاصل کرتے جاتے ہیں, یعنی وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہوتی جاتی ہے. اگر آپ اس میں ڈوبے نا تو ایک تھوڑا بہت آپ کو نو ہاؤ ہوگی, اور آپ کے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں آئے گی, اس چیز کی اتنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اس میں آپ کوئی مقام نہیں بنا سکیں گے. تو آپ جتنا آپ اس میں ڈوبیں گے اتنا آپ اس میں جو ہے نا کوئی حیثیت حاصل کریں گے, اور پرفارمنس آپ کی بڑھتی چلی جائے گی, اور اس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملتے رہیں گے. دنیا جہاں سے ایوارڈ ملتے ہیں, اور جب وہ ایوارڈ ملتے ہیں تو آدمی سچ مچ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو کمال کر دیا, لیکن یہ کس چیز کے عوض کیا؟ ڈوب کے کیا. بلکہ اب وہ تو ڈوبنے کا فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے, ہمارے پیدائش سے پہلے ماں باپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو کس سمندر میں ڈوبانا ہے, یعنی کہاں پہ کس کالج میں داخل کرنا ہے. نہیں, بلکہ پہلے تو اسکول کا مسئلہ ہے نا. وہ اگر آپ اس کی بچے کی پیدائش کے بعد کسی اچھے اسکول میں جا کے رجسٹر کروائیں تو اس کا نمبر آتے آتے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. لہذا جو ہی بیج پڑا فوراً جا کے رجسٹر کرا دیں, تاکہ وہ جب تک 4 سال کا ہوتا ہے ادھر سے نمبر بھی پورا آ جائے اس کا, تو اس کو اب داخل کرا دیں. اب داخل ہو گیا. جو عمر تھی ماں باپ کی توجہ, رحم, پیار, محبت حاصل کرنے کی, اب وہ کہیں جو ہے نا وہ دھکے کھا کے اسکول پہنچو, اور ادھر وہ جو چلیں محبت نہیں پیار, لیکن ماں جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. آپ یہ دیکھیں نا, معصومیت کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں, یعنی آپ نماز سے زیادہ اہم شے تو کوئی نہیں ہے نا. وہ بھی بتایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ. اب ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو مادری زبان نہیں, مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سکھا رہے ہوتے ہیں. ذرا آپ اندازہ تو کریں نا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ جو نازک سا سافٹ ویئر ہے اس پہ کیا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس نے آگے پروفیشن میں شائن کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو پروفیشن بھی طے ہے وہ کرتے کرتے جب آپ انٹر وغیرہ کیا تو اس کے بعد آپ چلے گئے اپنے ڈگری لینے اپنے پروفیشن کی. اب آپ سوچیں ایک بچے نے میڈیکل میں ہی داخلہ لینا ہے تو شاید اب 90% سے اوپر نمبر لینے پڑتے ہیں. اور کون سا جہنم ہوگا جس سے اسے گزرنا پڑے گا 90% نمبر لینے کے لیے؟ نہ وہ کھیل سکتا ہے, نہ وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اس کا کوئی اور وہ ہو سکتا ہے. وہ صرف کتابی کیڑا بنے گا تو 90% نمبر لے گا. وہی ہم بنا دیتے ہیں, بچوں کی زندگی بنا رہے ہیں نا. اور وہ بنتا کیا ہے کہ جب وہ پروفیشن میں یہ سارا کچھ بن جاتا ہے تو ایک وہ چڑی سا, اور اگر آپ پھونک ماریں تو اڑ جائے, اور ذرا سا ڈانٹیں تو برش کر جائے, ادھر ہی ختم. کبھی اس نے وہ غم دکھ تکلیف دیکھی نہیں. وہ بھائیوں کے ساتھ کھیلتا, کوئی اسے مارتا, کچھ تھوڑی بہت کوئی جو ہے باہر نکلتا, پڑوسیوں سے لڑتا, کچھ اسے دکھ سہنے کی عادت پڑتی, کوئی مطلب نرم گرم سرد گرم چشیدہ ہوتا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. وہ نازک مزاج بچہ آپ نے بالکل کمپیوٹر پال لیا ہے, اور وہ جیسے تھوڑا سا شارٹ سرکٹ ہو تو کمپیوٹر جواب دے جاتا ہے. تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ذرا سا حادثہ پیش آئے تو وہ اس کی اتنا سائیکالوجیکل اس کے اندر وہ ہوتا ہی نہیں, وہ جو اعتماد کہ وہ سہار سکے. ادھر ہی وہ بس اب جائیں دوائیاں لیں, ماہرین نفسیات ڈھونڈیں اور ڈپریشن کی دوائیاں لینا شروع کی, باقی زندگی اب اسی طرح گزرے گی. تو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم, یا بچوں کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ پٹیاں یہی پڑھا دی گئی ہیں, ایک تو 2 اچھے, اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے, اور جو ایک ہو اس کی شاندار تربیت یہ ہم نے سکھائی گئی ہے, اعلیٰ تربیت کوالٹی لائف کے لیے. تو اب اس سے ایسے بچے پالنے سے بہتر ہے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہ جو کوئی روبوٹ لے لیں, وہ آپ کو خوب کمائی کر کے دیتا رہے گا جتنی آپ کو چاہیے. پیسے ہی چاہیے تو پھر ادھر سے کما لیں.
یہ سنا ہے، سنا تسنو، جو باقاعدہ محنت کر کے ریاضت کر کے ڈوب کے کھب کے جو عمل کیا جائے وہ تسنو ہے. ہم یکسبون انہم یکسنون، سنا بڑی کاریگری کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الواقع اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے. وہ جس یعنی ایک نقطہ نظر بنانا چاہتا ہے قرآن مجید، وہ ان کا نقطہ نظر بنا ہی نہیں ہے. ایک سوچ، ایک ذہن بناتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، وہ رخ ہی نہیں بنا، یہ دنیا میں کھو گئے. وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، انہیں اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، یہ دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہیں. فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں اکارت چلی گئیں، ڈوب گئیں وہ ساری. اس لیے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض نہیں تھا، بلکہ چہرہ موڑا ہوا تھا سارا دنیا کی. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا تھا، لہذا سب اکارت چلا گیا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے. وہ تو کوئی ہو نا تھوڑا بہت ادھر کا عمل تھوڑا بہت ادھر کا عمل تو اس کے لیے کریں گے. تو جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ اس لیے ہے بما کفروا، انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، میری آیات کو انہوں نے مذاق اور جو انہیں ڈرایا گیا تھا رسولوں کو انہوں نے کھیل بنا لیا. رسول تھے، ان کی اسوے کی پابندی کرنی تھی، پیروی کرنی تھی، آیات تھی، اس سے اپنا جو ہے نا ویژن بنانا تھا، علم حاصل کرنا تھا، سوجھ بوجھ حاصل کرنی تھی، وہ کیا ہی نہیں، کھیل بنا دیا. خالدین فیہا، اسی دوزخ میں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس سے ان کو جگہ نہیں بدلے گی ان کی. اب آخری وہ دو آیات آ گئی. قل لو کان البحر، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اگر سمندر ہو، یعنی وہ سمندر جو وہ سیاہی بن جائے، مدادن وہ سیاہی کی صورت میں ہو، لکلمات ربی، تاکہ اس سیاہی سے تیرے رب کے کلمات لکھے جائیں. میں یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں کل، یہ کلمات سے مراد جو ہے اللہ کی جو قدرت کے نمونے ہیں، مخلوقات جو ہے وہ ہے. ہر مخلوق کے لیے وہ کلمہ کن استعمال ہوتا ہے اور وہ بنتی ہے. تو گویا جہاں میں جو جتنی مخلوق ہے اس سب کو اگر آپ شمار کرنا چاہو، جیسے آتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. اسی طرح اس مخلوق کو شمار کرنے کے لیے اگر جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، لِکَلِمَاتِ ربی، تیرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ وہ سمندر ختم ہو جائیں سارے. آگے ہم پڑھیں گے ان کی جو 7 سمندر ہوں نا ایسے، اور تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے. اور تمام دنیا کے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں، وہ گھس کے ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کے کلمے نہیں ختم ہوں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمے ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ان سمندروں جتنی سیاہی اور بھی لے کے آ جائیں پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے نہیں ختم ہوں گے. تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے فاصلے ہی اتنے سامنے آ رہے ہیں، نوری سالوں کے فاصلے، تو وہ ناپے ہی نہیں جاتے تو وہ کلمے کدھر سے ختم ہوں گے. تو یہ ناممکنات میں سے کہ انسان کا علم اپنی تمام تر یہ جو جتنی بھی اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ساری بنا لی ہے، اس سب کے باوجود بھی اللہ کے جو قدرت کے کمالات ہیں ان کا احاطہ کر سکے. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو یاد کر 2 صورتوں کے حوالے سے یاد کرائی تھی. اللہ کی معرفت اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور یہ والی جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ کہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت کے نشانات جو آفاق اور ہمارے اپنے اندر ہیں. وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر، دل کی دھڑکن ہے، آنکھوں کا جو فنکشن ہے، ہر شے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا. قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا، اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ بالکل عام بشر کی طرح کی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کوئی مافوق الفطرت، کوئی علیحدہ سے آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوں، تم ہی میں سے ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ بالکل عام انسانوں کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی اعتبار سے ایک کامل انسان بنایا ہے. آپ کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ چونکہ روزہ آپ ایک خاص ترتیب سے رکھا کرتے تھے، یعنی وہ 2 دن کا روزہ چل جاتا تھا، تو بعض صحابہ نے آپ کی جو ہے نا تتبع میں اسی طرح کا روزہ رکھنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا. اور وہاں الفاظ ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرا جیسا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھانا کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ یہ ایک معنی میں یہ بات ہے
کہ جو بھی تمہاری ہی نو میں سے ہوں، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، اس معنی میں یہ بات کی گئی ہے۔ باقی صلاحیتیں اپنی اپنی، قوتیں اپنی اپنی، برکتیں اپنی اپنی، اللہ کی نعمتیں عنایتیں اپنی اپنی، اس اعتبار سے تم میں سے کوئی میرے آس پاس نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی کیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، تم میں سے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا حاکم، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رب، مالک ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کسی کو یہ توقع ہو کہ اسے جا کے اپنے رب سے ملنا ہے، جس کا یقین ہو، اس معنی میں کر لیں۔ توقع کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ دنیا میں انسان کو غم ہی ملتے ہیں، یہ دنیا کوئی چین کی جگہ نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ توجہ سے سوچیں تو دنیا کوئی آرام کی جگہ تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ وہ ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ چین تو قبر میں ہے، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ نشہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور ان دکھوں سے ذرا تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے۔ لگے دم مٹے غم والے وہ جو ہے نا فلسفہ، وہ بھی مرشد کہلاتے ہیں۔ یہ لگے دم مٹے غم کتنی بڑا رشد ہے نا، کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہواؤں میں چلے گئے۔ جہاز بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ مشکلات، غموں، دکھوں، اس سے اڑ کر ذرا خلا میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، میں سے غرض نشاط کس روح سیاہ کو تھا، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ شاعروں پہ طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ یہاں دکھ ہیں، تکالیف ہیں۔ قرآن نے بھی کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ تو اب ایک چین کی آپ کو امید ہے تو کہاں ملے گا چین؟ اللہ کے پاس۔ اس لیے وہ توقع کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، جب یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں علیین میں، تو جب کوئی ان کی طرف جاتا ہے نیا مر کے، یہاں سے تو مر گیا، منتقل ہو گیا، علیین میں پہنچا، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جس کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ یعنی ادھر جو ہے نا، جو پیچھے رہ گئے رشتہ دار وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ مر گیا، اور جن کے پاس جا رہا تھا وہ خوش ہو رہے تھے، اس کی جان چھوٹی، مصیبت پہ چڑھا ہوا تھا، یہ اہتمام میں خشک و تر میں لگا ہوا تھا، یہ کرو وہ کرو، ہر طرف سے تکلیفیں مل رہی تھیں۔ تو یہ تو گویا ایک جس انسان کی یعنی آخری امید وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ بس یہ سارے غموں سے نجات پا جائیں گے، اس کے پاس پہنچیں گے۔ اس لیے کہا فمن کان یرجو لقاء رب، جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، توقع ہو، امید لگا کے بیٹھا ہو اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے نیک اعمال کرے، محنت کرے۔ اب اس محنت کی شانیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ غار میں جا کے اصحاب کہف کی طرح بیٹھنا پڑے، محنت ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑے، اور ان کی باتیں سننی پڑیں، اور ان کی جو ہے نا صحبت سے محروم ہونا پڑے، اور ان کو جو ہے نا تھوڑی باتیں سنانی پڑیں اور ناراض کر دینا پڑے، محنت ہے۔ اور وہ جو مجادلہ بالباطل کرتے ہیں، ان کے اس مجادلے کا توڑ کرنے کے لیے، احقاق حق کرنے کے لیے جو آپ کو بہرحال وہ چیزوں کی تنقیح کرنی پڑے گی، استدلال کرنا پڑے گا، تفصیلات بیان کرنی پڑیں گی، مباحثہ کرنا پڑے گا، محنت ہے۔ اور پھر اسی طرح ذوالقرنین کی طرح اگر علاقے فتح کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کا موقع ملے تو وہ ساری محنت ہے۔ یہ محنت صرف نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ بھی محنت ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کہ یہ والی محنت کر سکو۔ ارکان ہے نا، چھت یہ ہے، اس چھت کو سہارا دینے کے لیے وہ محنت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اصل جو محنت ہے وہ یہ ہے۔ تو وہ اسے چاہیے کہ پھر وہ ان جو بھی اپنا جو حالات ہوں اس کے مطابق، یہ جو پیچھے کردار آئے ہیں ان میں سے جو محنت اس سے مطابقت رکھتی ہو وہ کرے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی بندگی، محکومی، اطاعت اور اپنا جو تمام معاملات کو اس کے تابع کرنے کے معاملے میں کسی دوسرے کی نہ مانے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود ہو وہاں کسی دوسرے کی بات پر نہ چلے۔ یہ دیکھیں، اسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، آخری آیت کے ساتھ رکھ کے سمجھیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تو جیسے بادشاہ اپنے جو مملوک ہوتے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ دوسرے بادشاہ کی اطاعت کریں، یہ بغاوت ہے۔ کمی کوتاہی ہوگی بادشاہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، لیکن یہ کہ بہرحال رہنے کی اجازت دے گا۔ لیکن آپ نے اگر کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ وفاداری کر لی نا تو یہ اس بادشاہ سے بغاوت ہو گئی ہے۔
یہ اس کے بعد پھر آپ یہاں جینے کا حق نہیں رہا، آپ کے گھر کو جلا دیا جائے گا، آپ کا کنبہ قبیلہ آپ سے چھین لیا جائے گا، آپ کو جلاوطن کر دیا جائے گا یا قتل کر دیا، یہی کچھ بادشاہ کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اگر وہ چودراہٹ والا نظام یاد ہو نا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کسی کو کام بتایا کہ جناب میں جا رہا ہوں، ذرا کام ہے میرا کراچی، تم نے پیچھے یہ جو ہے نا پانی لگا دینا ہے زمین میں، یہ فصل بو دینی ہے، 6 کام بتا کے آ گئے۔ اب جب وہ واپس گئے، اس نے 5 کیے ہوئے تھے، ایک نہیں کیا، انہیں غصہ تو آیا، لیکن 2-4 گالیاں دیں گے، اس کے بعد کہیں گے چل ٹھیک ہے اب جا کر، ہو گیا، بچ گیا۔ اچھا اس نے 6 کے 6 کام کیے جو وہ بتا کے آئے تھے، لیکن واپسی پہ چودھری صاحب کو پتہ چلے کہ اس نے کوئی دوسرے چودھری کو اس کا راز بتا دیا ہے، یا یہ کہ دوسرے چودھری کے ساتھ یارانہ لگا لیا ہے، یا یہ کہ اب یہاں سے چھوڑ کے ادھر جانے کا کوئی پروگرام بنا لیا۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ وہ 6 کے 6 کام عکارت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ساری محنت ڈوب گئی یا نہیں ڈوب گئی؟ اب وہ چودھری اس کے ساتھ وہی کرے گا۔ اب یہ موجودہ دور میں تو چلے ریاستیں طاقتور ہو گئی ہیں، لیکن پہلے وقت شاید بلوچستان میں اب بھی ہوتا ہے، گھر کو آگ لگ جائے گی، اب وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتا، بچنا محال ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہ کسی اس کی بادشاہی کو ماننے کے بعد کسی اور بادشاہ کے وفادار بن جاؤ، سارے کیے کرائے پہ پانی گر جائے گا۔ یہ ہے عبادت۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ، اور وہاں پہ کیا آیا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہاں یعنی اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہ کرو۔ تو اس کی شان جب وہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، تو اس کا تابعدار بندہ وہ ہے کہ جو اس کی بادشاہی میں کسی اور کو دخیل نہیں ہونے دیتا، خالص اس کی اطاعت کرتا ہے، مخلصین لہ الدین۔ اب یہ اس کا بندہ ہے، نہیں تو یہ اس کا خالص بندہ ہی نہیں ہے۔ احدا، کسی کو بھی نہیں بنانا، اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو بھی دخل نہیں دینے دینا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔